پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خاموش سا گاؤں جس کی گلیوں میں نہ بجلی تھی نہ شور۔ وہاں رہتا تھا ایک غریب مگر نیک سیرت لڑکا، شمیر۔ شمیر کا چہرہ نور سے جگمگاتا تھا، نماز کبھی قضا نہ کرتا، دن بھر لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرتا اور رات کو قرآن پاک کی تلاوت اس کا معمول تھا۔ لوگ اسے عزت سے مولوی شمیر کہتے، حالانکہ وہ ابھی جوانی کے ابتدائی سالوں میں تھا۔ شمیر کی ماں ایک کمزور سی عورت تھی جس کا چہرہ ہر وقت دعا کے نور سے روشن رہتا۔ باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اس لیے شمیر ہی پورے گھر کا سہارا تھا۔ ایک دن شمیر لکڑیاں کاٹنے جنگل میں گیا۔ وہ نماز عصر کے بعد درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جانا محسوس کیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی، سامنے ایک لڑکی تھی، خوبصورت، خاموش، سانولی سی رنگت، مگر آنکھوں میں ایک گہرا کرب۔ نام پوچھنے پر بولی، مسکان۔ شمیر نے سر جھکا لیا، نظریں نیچی۔ مسکان مسکرائی، آپ ہمیشہ ایسے ہی شرماتے ہیں یا آج کچھ خاص ہے؟ شمیر خاموش رہا، لیکن دل میں ایک ہلچل مچ چکی تھی۔ مسکان چلی گئی، مگر اس کی آواز شمیر کے کانوں میں گونجتی رہی۔ چند دن بعد جنگل میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس بار وہ کچھ کھل کر بات کرنے لگی۔ میں عام انسان نہیں ہوں شمیر۔ پھر کیا ہو؟ چڑیل ہوں، جناتی دنیا سے ہوں۔ شمیر کی سانس رک گئی۔ لیکن میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی، میں شاید محبت کرنے آئی ہوں۔ شمیر کے لیے یہ دنیا نیا تجربہ تھی۔ وہ پریشان ہوا، ایک طرف ایمان اور دوسری طرف ایک ایسی مخلوق جو اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ شمیر نے ایک دن قریبی بزرگ مولوی صاحب سے سوال کیا، کیا چڑیل اور انسان شادی کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا، جنات اور انسان الگ مخلوق ہیں، ان کے بیچ نکاح ناممکن ہے، ناجائز۔ شمیر کے دل میں آگ لگ گئی۔ ادھر مسکان اس کے لیے اپنے باپ کی سلطنت چھوڑنے پر آمادہ تھی۔ اس نے شمیر کو ایک نیلا ہیرا دیا، جب کبھی ماں بیمار ہو بس یہ ہیرا اس کی ہتھیلی پر رکھ دینا۔ شمیر نے اعتبار کر لیا۔ شمیر کی ماں ایک رات بے ہوش ہو گئی، طبیب کچھ نہ کر سکا۔ شمیر نے وہ نیلا ہیرا ماں کی ہتھیلی پر رکھا۔ صبح ماں نے آنکھ کھولی اور ہنس کر کہا، بیٹا تجھے رب سلامت رکھے، ماں جی گئی۔ شمیر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے فوراً جنگل کی طرف دوڑ لگائی۔ مسکان، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مسکان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لیکن تبھی ایک نیا کردار آیا، ایک جعلی مولوی جو دراصل مسکان کے باپ کا جناتی سپاہی تھا۔ اس نے شمیر کو بہکایا، وہ چڑین جھوٹی ہے، وہ تمہیں اپنے جہان لے جائے گی، تمہاری روح برباد ہو جائے گی۔ شمیر کی دنیا ہل گئی۔ اس نے مسکان کو آمنے سامنے کہا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے مجھے فریب دیا۔ مسکان پھٹ پڑی، ہاں، میں نے تم سے اپنی حقیقت چھپائی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں چاہتی تھی تم میرے ساتھ آؤ، مگر شاید یہ میرا جنون تھا۔ شمیر کے دل میں طوفان تھا۔ اس رات شمیر کی ماں نے خواب میں قرآن کی تلاوت سنی۔ اگلے دن وہ جنگل گئی، قرآن لے کر اور آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جعلی مولوی یعنی جناتی سپاہی چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ ماں نے شمیر کو گلے لگایا، بیٹا محبت کرو مگر ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ شمیر نے مسکان کو آخری بار دیکھا، ہم دونوں کی دنیا الگ ہے مسکان، میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر میں انسان ہوں اور تم؟ مسکان رو دی مگر کچھ نہ کہا۔ چند مہینے بعد ایک نئی ہمسائی آئی، نایاب، سادہ، شریف، پردہ دار اور نرم دل۔ شمیر نے اس میں مسکان کی جھلک دیکھی، مگر وہ انسان تھی۔ آہستہ آہستہ شمیر نایاب کے قریب آیا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا یہی نصیب ہے۔ شمیر نے نکاح کا فیصلہ کیا۔ نکاح سے ایک رات پہلے شمیر اپنے کمرے میں مسکان کے دیے ہیرے کو دیکھ رہا تھا، تب ایک ہواؤں سے گونجتی آواز آئی، مسکان؟ ہاں میں ہوں، میں غلط تھی، میں تمہیں لے جانا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھے ایمان سکھایا، تم نے مجھے اللہ کے قریب کیا۔ آج میں عبادت گزار ہوں، نکاح نہیں کیا، تم نایاب سے نکاح کرو، اللہ تمہیں خوش رکھے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مسکان، تم میری روح کا حصہ ہو، شکریہ کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ نایاب سے نکاح ہوا،
گاؤں خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ شمیر نے دل میں کہا، مسکان تم نہ ہوتے تو میں کبھی اتنا مکمل نہ ہوتا۔ تمہاری دعا آج میری زندگی کا سکون ہے۔ کہیں دور ایک اور جہان میں مسکان جھیل کنارے بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اے رب، شمیر کو خوش رکھنا، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔